السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و اطمینان سے رکھے۔ آپ تمام حضرات میرے لیے اور تمام ہی امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت کی، سکون و اطمینان کی اور بیماریوں سے شفا کی دعا کریں۔ آج فرائیڈے کمنٹ باکس کے 46ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کا استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس بلا کسی تمہید کے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے محمد سلیم مہاراشٹر سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر گھر کا کوئی ذمہ دار اپنے گھر کی بہو کی طرف سے اور اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی ادا کر دے تو کیا اس طرح درست ہے یا اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اگر گھر کا ذمہ دار جو گھر کا سرپرست ہے، اگر وہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر ان لوگوں کی طرف سے خود قربانی کرنا چاہیں، مثال کے طور پر بیٹوں پر بھی قربانی واجب ہے، بہو پر بھی قربانی واجب ہے، اور گھر کا جو مین سرپرست، جو مین شخص ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں سب کی طرف سے میں ہی ادا کر دوں، تو ایسا کرنا جائز ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے شمع شیخ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سے بات کرنی ہے، بہت پریشان ہو چکے ہیں بیماری سے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس نمبر پر کبھی بھی میسیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس نمبر پر کال نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ہے محمد انصار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک دفعہ میں اسٹیشن اپنے دوستوں کو ٹرین میں بٹھانے گیا، بس ٹرین آنے والی تھی تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یار جلدی چلو، تو ایک پولیس والے نے کہا کہ بیٹے ادھر آؤ۔ میں گیا تو پولیس والے نے کہا کہ بیٹے یار کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا جی جانتے ہیں دوست۔ مفتی صاحب، پولیس والے نے کچھ اور ہی غلط بتایا، کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹے کے معنی دوست کے نہیں بلکہ اپنی منکوحہ کی اولاد کو، اپنی منکوحہ کے لڑکے کو بیٹا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیماری نہ ہو تو کیا کلونجی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی بھی بیماری نہ ہو تو بھی کلونجی کھا سکتے ہیں، کیونکہ کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کلونجی بغیر کسی بیماری کے بھی کھا سکتے ہیں، اور بلکہ کھانی چاہیے۔ اگلا سوال ہے شمیم احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ پاک حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جی ہاں، آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنے کی اور کام میں ترقی کرنے کی اور استقامت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں محنت کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایس پروین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں ہر جمعہ کو عصر کے بعد درود شریف پڑھتی ہوں۔ میں نے درود شریف کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس پر بہن کا کمنٹ آیا تھا، تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ ہر جمعہ کو درود شریف پڑھتی ہیں عصر کی نماز کے بعد، بہت اچھی بات ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جب دعا کرتی ہیں تو میرے لیے ضرور دعا کریں۔ اگلا سوال ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ ہر ایک سوال کا جواب بہت ہی بہترین طریقے سے دیتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمیں آپ سے بہت کچھ اسلام کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میری وجہ سے آپ کو دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے، یہ بہن مسلسل یہ خواب دیکھتی رہتی ہیں، اس کی تعبیر انہوں نے معلوم کی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بہت جلد کوئی بچہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے پٹھان الیاس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی خالد قاسمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ہم یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہم مختصر طور پر اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا پڑھنی نہ آتی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ہم لوگ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد عارف کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا قربانی رسول کے نام کی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ قربانی رسول کے نام کی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، امت مسلمہ کی طرف سے نبی نے قربانی کی ہے۔ نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، اس لیے جو لوگ گنجائش والے ہیں، جن کے اندر گنجائش ہے، جو ایک سے زیادہ قربانی کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان کو دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اگر ہم ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر سکتے، اور ان کے احسانات کا بدلہ چکانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ بھی محمد عارف کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہفتے میں کئی بار احتلام ہو تو اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ اگر ہفتے میں کئی بار احتلام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے، اور پیٹ کی خرابی کے لیے آپ کسی اپنے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہیں قریبی کسی حکیم سے آپ رابطہ کریں، اس سے کانٹیکٹ کریں اور اپنا علاج کرائیں۔ کوئی ماہر حکیم دیکھیں، بہت اچھا حکیم دیکھیں، اس سے اپنا علاج کرائیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ سوتے وقت سورہ طارق یعنی والسماء والطارق، یہ جو سورت ہے آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ امید ہے کہ آپ اس پریشانی سے بہت جلد نجات اور چھٹکارا پائیں گے۔ اگلا سوال ہے محمد ساحل گلزار صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی خالد صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا کسی عالم سے بیعت ہونا فرض ہے؟ سوال بڑا فائدہ مند ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی عالم سے بیعت ہونا فرض ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عالم سے بیعت ہونا فرض نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کی تدبیر کرنا بہرحال فرض ہے، یعنی اپنے اندر سدھار پیدا کرنا، اپنے آپ کو دین کے راستے پر لانا، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا، اس کی تدبیر اختیار کرنا، یہ فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت کیا ہے، اور نبی کے زمانے سے آج تک جو لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ عوام کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کرتے آ رہے ہیں۔ تو بیعت کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے بیعت کرنا چاہیے، بیعت ہونا چاہیے، بزرگان دین سے بیعت ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی عالم سے بیعت ہونا چاہیے، یہ غیر عالم سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں سیدھی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ اپنی اصلاح کے لیے عالم سے بیعت ہونا زیادہ فائدہ مند ہے غیر عالم کے مقابلے، کیونکہ غیر عالم جو ہوتا ہے وہ دین سے اور خاص طور سے علم سے وہ نابلد ہوتا ہے، علم سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عالم سے بیعت ہونا یہ اپنے ایمان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی جائے کہ ہم جب بھی بیعت ہوں کسی عالم دین سے بیعت ہوں جو سنتوں کا پابند ہو۔ تو بہرحال اگلا سوال ہے محمد آصف کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عید الاضحیٰ کا چاند کون سی ڈیٹ میں دیکھے گا؟ عید الاضحیٰ کا چاند 11 جولائی 2021 بروز اتوار کو دیکھے گا، جیسا کہ ماہر فلکیات حضرات نے اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ 11 جولائی 2021 بروز اتوار کو عید کا چاند دیکھے گا، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھے گا۔ اس لیے سبھی حضرات چاند دیکھنے کی کوشش کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہے سلیمان مہاراشٹر کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال شیخ عارف کویت سے، انہوں نے بھی یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر گھر میں نیک اولاد پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔
ابھی یہ اگلا سوال ان بھائی کی طرف سے انہوں نے سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بات جاننی تھی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے سمے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کو ربنا لک الحمد کس وقت کہنا چاہیے؟ کھڑے ہوتے سمے کہنا چاہیے یا پوری کھڑے ہونے کے بعد کہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد، یعنی جب امام رکوع سے اٹھ رہے ہیں امام صاحب، تو اس وقت مقتدی بھی رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ کے فوراً بعد ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ اگلا سوال ضمیر خان اڑیسہ سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کورونا کا ٹیکہ لگوانا کیسا ہے؟ شریعت میں لگانا ہے یا نہیں؟ کورونا کا ٹیکہ لگوانا یہ شریعت میں جائز ہے، لگوا سکتے ہیں، بلکہ لگوانا چاہیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے لگوانا چاہیے۔ اگلا سوال محمد ابراہیم حیدرآباد سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر زندگی میں زیادہ کشمکش کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال ہے محمد کلیم اللہ انصاری کی طرف سے، یہ ہردوئی سے ہیں، انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نماز ظہر کی 4 رکعت کی امامت کر رہے ہیں، ہوا یہ ہے کہ امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، مقتدی نے لقمہ دیا لیکن امام صاحب نے لقمہ لیا نہیں، ہاں تھوڑی دیر بعد امام صاحب واپس سیدھے قاعدہ میں بیٹھ گئے، امام صاحب یہ سمجھے کہ آخری قاعدہ، اس لیے امام صاحب نے سجدہ سہو کیا، پھر مقتدی نے لقمہ دیا، پھر امام صاحب تیسری میں پھر قاعدے میں بیٹھ گئے، پھر لقمہ دیا گیا، پھر امام صاحب نے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کیا، سلام پھیر کر نماز کو مکمل کیا۔ اب انہوں نے معلوم کیا کہ اس صورت میں نماز ہو گئی یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز ہو گئی، لیکن ان کو قاعدہ اولیٰ کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو پہلی التحیات جو ہوتی ہے یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات ہوتی ہے، جس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، وہ اس کو کرنا بھول گئے تھے، تو ان کو جب وہ کھڑے ہو گئے تھے ان کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نماز ان کی ہو گئی۔ اگلا سوال محمد مشرف سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کیا پہلے اپنے نام کی قربانی کرنی پڑے گی؟ یہ سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ اپنے مرحومین کے نام سے اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پہلے اپنے نام سے کرنی پڑے گی، اس کے بعد مرحومین کے نام سے کر سکتے ہیں، یا اپنے نام سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرحومین کے نام سے ہی کر دے تو کافی ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدھا جواب سن لیجئے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اب آپ مرحومین کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ پر واجب ہو تو آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی۔ مرحومین کے نام سے کریں یا نہ کریں وہ آپ کی گنجائش کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ مرحومین کے نام سے کریں یا زندوں کے نام سے کریں، مردوں کے نام سے کریں، کسی کے بھی نام سے کریں۔ جب آپ پر واجب نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں، اور اگر واجب ہو تو اپنے نام سے تو کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کے پاس اور بھی رقم ہے، تو پھر آپ مردوں کے نام سے، مرحومین کے نام سے کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عبداللہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قضا عمری کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ کیا ایک وقت میں 5 نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک ہی وقت میں 5 نماز، 6 نماز، 10 نماز، جتنی آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد کلیم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں، پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل برہنہ یعنی ننگا ہو کر غسل کرے، کیا وہ غسل کے بعد اسی وضو سے جو غسل میں کیا تھا اسی سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ والسلام علیکم۔ جی ہاں، اسی وضو سے وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے جو اس نے غسل میں ننگے ہونے کی حالت میں کیا ہے، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ننگے ہونے کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے۔ ننگے ہونے کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے، ننگے ہونے سے یا ننگے ہو کر وضو کرنے سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں پر عوام میں مشہور ہے عام طور سے کہ ننگے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، ننگے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ دوسری چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل کھلے میں نہا رہا ہے لیکن اس کا سطر بھی نہیں چھپا ہوا ہے، کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ یعنی کوئی آدمی کھلے میں نہا رہا ہے اور سطر بھی اس نے کھول رکھا ہے، تو ایسی حالت میں غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں غسل ہو جائے گا، لیکن ایسے شخص کو سطر کھولنے کا، بے پردگی کرنے کا گناہ بہرحال ہوگا، لیکن ہاں غسل اور وضو بہرحال ان صورتوں میں ہو جائے گا۔ ابھی اگلا سوال جو ہے یہ ہے محمد اکبر کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم سپنے میں دو خرگوش آپس میں بہت لڑتا ہوا دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ دو عورتوں کی آپسی زبردست لڑائی ہوگی اور وہ دو عورتیں آپ کے متعلقین میں سے ہی ہوں گی۔ اگلا اور آخری سوال محمد سلیم صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہماری عیدگاہ اور قبرستان ایک ہی جگہ پر ہے، تو کیا قبر کھودنے یا کسی اور وجہ سے کوئی شخص مسجد میں نہ آتے ہوئے وہیں عیدگاہ پر یا قبر سے تھوڑا ہٹ کر فرض نماز پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عیدگاہ میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور قبرستان میں بھی فرض نماز پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن قبروں سے ہٹ کر پڑھیں، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 46ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی کافی تعداد میں سوال رہ گئے ہیں، لیکن سوالوں کا جواب اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا آپ لوگ عام طور سے سکون و اطمینان سے دیکھ سکیں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہونے سے لوگ اکتا جاتے ہیں، اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہیں، آپ ان سوالوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھانے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔